اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی اور برقع اوڑھنے لگی تھی، مگر استاد صاحب سے میں نے پردہ نہ کیا۔ اب میں ان کو استاد صاحب کی بجائے چچا جان کہتی تھی۔ میں ایسے والدین کی بیٹی تھی جن کی شرافت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ والد تہجد گزار اور امی 5 وقت کی نمازی تھیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد پاکیزہ تھا۔ بڑی بہن کو والد نے گھر پر خود پڑھایا۔ آپی نے بطور پرائیویٹ طالبہ میٹرک کا امتحان دیا۔ رزلٹ آتے ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ بھائی اسکول جاتا تو میں اسے حسرت سے دیکھتی تھی۔ جی چاہتا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ والد نے اجازت نہ دی، بولے تمہاری بہن کو بھی میں نے خود پڑھایا تھا، میٹرک پاس کر لیا اس نے، آگے اس کے خاوند کی مرضی کالج میں پڑھائے یا نہ پڑھائے، تمہیں شوق ہے تو مجھ سے پڑھ لو۔ باجی کا ذہن تیز تھا، وہ ابا جی کے تھوڑے پڑھائے کو جلد سمجھ لیا کرتی تھی، لیکن میں اتنی تیز نہ تھی۔ چند دن ابو سے پڑھا، وہ روز سبق دیتے، دوسرے دن سنتے تو یاد نہ ہوتا، ڈانٹ پڑتی جس سے میں بددل ہو جاتی۔ امی نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا، رابعہ کے ابو، یہ تم سے نہیں پڑھ سکے گی، اس کے لیے کسی استانی کا گھر پر انتظام کر دو۔ پہلے وہ ماضی نہ ہوئے، پھر اس شرط پر حامی بھر لی کہ استانی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن پاک بھی پڑھا سکے، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے سکے، تبھی ٹیوشن پر رکھوں گا۔ اب ایسی استانی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بڑی تگ و دو کے بعد امی کی ایک جاننے والی کے توسط سے ایک میٹرک پاس لڑکی مل گئی جو کالج میں پڑھ رہی تھی اور ضرورت مند تھی۔ اسے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک وہ مجھے گھر پر ٹیوشن دینے آنے لگی۔ استانی مومنہ کو آئے 4 ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز والد صاحب نے اسے لاری اڈے پر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا۔ وہ ڈرائیور کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ اکثر یہاں آتے ہیں، لاری میں بیٹھ کر اگلے اسٹاپ پر اتر جاتے ہیں، وہاں سامنے کیفے ہے، یہ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور دوسری لاری جو یہاں آ رہی ہوتی ہے اس پر سوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ چھوٹے علاقے میں ایسے معاملات چھپے نہیں رہتے۔ والد صاحب نے مزید تفتیش کی۔ جب ڈرائیور کے بیان کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے استانی مومنہ کو ہٹا دیا۔ والدہ کو بھی خوب برا بھلا کہا کہ بے وقوف عورت، جو ٹیچر خود مرض عشق میں گرفتار ہو، میری بچی کو کیا پڑھائے گی، کسی روز اسے بھی اس موذی مرض کی لذت سے آشنا کر دے، آئندہ اس لڑکی نے ہمارے گھر میں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری بدقسمتی کے مومنہ کا راز والد پر کھل گیا اور مجھ پر تعلیم کا در بند ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ٹیوشن سینٹر نہ تھے، ہوتے بھی تو جو باپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنے کا روادار نہ تھا، وہ اسے اکیڈمی پڑھنے کیوں جانے دیتا۔ استانی کیا گئی، میں مرجھا کر رہ گئی۔ بھائی جان کو میری دلی کیفیت کا اندازہ تھا، وہ میرے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ایک کلاس فیلو کے ماموں ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ قاری بھی تھے۔ والد صاحب سے دست بدستہ عرض کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں رابعہ کے لیے ایک اچھے استاد کا انتظام کر دوں۔ میرے دوست کے ماموں ہیں، بہت سے گھروں میں جا کر لڑکیوں کو ٹیوشن دیتے ہیں۔ والد بولے، استانی نے عورت ہو کر کیا گل کھلایا، اب مرد کی کسر رہ گئی ہے۔ میرے اور دوستوں کی بہنیں بھی ان سے ٹیوشن پڑھتی ہیں، آپ بھروسہ رکھیے، دنیا میں سبھی آدمی برے نہیں ہوتے۔ غرض کافی سر کھپائی کے بعد بھائی اکبر نے والد صاحب کو میرے لیے اس عمر رسیدہ ٹیوٹر کے لیے راضی کر لیا، جس کی ضمانت ان کے دوست کے والد نے ابو کو دی۔ وہ واقعی شریف اور محترم تھے، سارے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ ان صاحب کا نام کمال دین تھا۔ کمال دین مجھے روز پڑھانے لگے، بہت محنت اور جانفشانی سے پڑھاتے تو میں بھی توجہ اور لگن سے پڑھتی۔ ایک سال میں انہوں نے مجھے 2 جماعتیں پڑھا دیں۔ میں پھر بھی تیسری سے 5ویں کے نصاب میں آ گئی۔ 5ویں میں بورڈ کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لائی تو سب طرف سے واہ واہ ہونے لگی۔ والد صاحب کا بھی دل بڑھا اور کمال دین استاد سے مطمئن ہو گئے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ اسکول کے نصاب کے ساتھ وہ مجھے دینی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ اس بات سے ابا جان بہت خوش تھے۔ میں 7 سال کی عمر میں ان سے پڑھنے بیٹھی اور 6 سال پڑھا۔ ایک روز بھی انہوں نے ناغہ نہ کیا سوائے جمعہ کے، اور ہمیشہ توجہ سے پڑھایا۔ ابو سے دوستی ہو گئی تو وہ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہو گئے۔
اصرار کر کے والد ان کو کھانا کھلاتے اور چائے پلواتے۔ جب مجھے پڑھا چکے تو تھوڑی دیر والد سے گپ شپ کرتے اور میری پڑھائی کی تعریف کرتے۔ سچ بات یہ ہے کہ میری یادداشت کچھ اچھی نہ تھی، پڑھا ہوا بار بار بھول جاتی تھی۔ یہ استاد صاحب کی ہمت تھی جو پڑھائی کے لیے میرا ذہن بنایا اور ذہن کے دریچے کھولے۔ میں رغبت کے ساتھ ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد کرتی تھی۔ اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی اور برقع اوڑھنے لگی تھی، مگر استاد صاحب سے میں نے پردہ نہ کیا۔ اب میں ان کو استاد صاحب کی بجائے چچا جان کہتی تھی۔ میرے تمام گھر والوں کو ان پر اعتبار تھا۔ گھر میں کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اب رابعہ بڑی ہو گئی ہے اور استاد صاحب لاکھ اچھے انسان سہی ہیں تو نامحرم۔ پہلے کی طرح میں اب بھی اکیلے کمرے میں ان کے ساتھ پڑھنے بیٹھتی تھی اور اس معمول میں کوئی فرق نہ آیا کہ وہ مجھے پڑھاتے رہتے۔ اس تنہائی نے اپنا کام کر دکھایا۔ استاد صاحب کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی اور ایک دن وہ مجھ پر اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے۔ مجھے ان سے ایسی امید نہ تھی، گھبرا گئی۔ میں ان کی ایسی عزت کرتی تھی جیسے لڑکیاں اپنے بزرگوں کی کرتی ہیں۔ بھلا میں ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ استاد صاحب کے اظہار محبت سے میرا دل ان سے برا ہو گیا۔ ارادہ کر لیا کہ اب ان سے پڑھنا ترک کر دوں گی۔ میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والے لعنت ملامت کرنے لگے کہ جب منزل قریب آ گئی ہے، میٹرک کی تیاری کرنی ہے تو اب پڑھنے سے جی چرا رہی ہے۔ اب 1 سال باقی رہ گیا ہے میٹرک تک پہنچنے میں۔ استاد صاحب آتے میں ادھر ادھر ہو جاتی، ان کے پاس پڑھنے نہ جاتی۔ والد اور بھائی ڈانٹتے یہ کیا تماشا ہے؟ امی ہر وقت برا بھلا کہتی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کیوں پڑھائی سے دل اٹھا لیا ہے؟ میں ان کو وجہ نہ بتاتی، بس یہی کہتی کہ مجھے اب پڑھائی مشکل لگتی ہے، میٹرک نہیں کر سکتی، اتنی پڑھائی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ استاد صاحب بھی پریشان تھے، سمجھ گئے کہ انہوں نے اظہار محبت کر کے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ مقررہ وقت پر آ جاتے، دیر تک بیٹھک میں بیٹھے رہتے اور میں جانے کا نام نہ لیتی۔ جانتے تھے کہ مجھے میٹرک کرنے اور کالج میں داخلے کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے ابا جان کو بھی اس عمل کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اگر رابعہ نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو اسے کالج میں داخلہ دلوا دیجیے گا۔ ایسی ہونہار بچی پر علم کے در بند کرنا ظلم ہوگا۔ ان کی کوشش بارآور نہ ہوئی۔ میں نے ان سے پڑھ کر نہ دیا، پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے روزانہ آنا موقف کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھی والد سے ملنے آتے تھے اور باہر سے ہی مل کر چلے جاتے تھے۔ بھائی جان BA کے پرچے دے چکے تھے۔ انہوں نے مجھے قائل کیا کہ وہ خود پڑھا کریں اور تمہیں میٹرک کا امتحان دینا ہوگا۔ اپنے بھائی سے پڑھنے پر مجھے کیا اعتراض تھا؟ خوش بھائی جان سے پڑھتی اور یوں انہوں نے تیاری مکمل کرا دی۔ تو میں نے امتحان دے دیا، اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ بے شک اس میں استاد کمال الدین کی بہت محنت شامل تھی، لیکن ان کی ایک غلطی نے یہ اعزاز ان سے چھین لیا کہ وہ ایک اچھے استاد اور قابل بھروسہ انسان ہیں۔ کالج میں داخلے شروع ہو گئے۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے۔ بھائی نے وعدہ پورا کیا اور مجھے گرلز کالج میں داخل کرا دیا۔ یہاں بھی محنت اور لگن سے تعلیم جاری رکھی، کیونکہ کالج میں پڑھنا میرا خواب تھا۔ ایک روز کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ کسی کو اپنا تعاقب کرتے پایا۔ مڑ کر دیکھا، حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میرے وہی استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے تقریباً 8 سال پڑھایا تھا اور آخر میں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر کچھ دیر کو وحشت زدہ تو ہوئی، پھر اعتماد بحال کر لیا اور بغیر پیچھے دیکھے اپنی راہ چلتی رہی، یہاں تک کہ بخیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کب تک استاد کمال الدین میرے پیچھے آئے اور کب راہ مڑ گئے۔ ہفتہ بعد پھر یہی واقعہ ہوا، اس بار بھی نظر انداز کیا۔ بازار میں ان کو تماشا بنانا چاہتی تھی اور نہ ہی خود تماشا بننا چاہتی تھی۔ ان کا احسان بھی یاد تھا کہ مجھ کند ذہن پر انہوں نے کتنی محنت کی تھی جب میں چھوٹی سی تھی اور بار بار پڑھا ہوا سبق بھول جاتی تھی۔ تیسری بار میں ان کے تعاقب کو نظر انداز نہ کر سکی اور جب وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے قریب آ گئے تو رک گئی
اور مڑ کر ان سے مخاطب ہو گئی۔ استاد صاحب، کیا بات ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے جو آپ یوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو بتائیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں رابعہ، اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جس روز اظہار محبت کی غلطی ہوئی اس دن سے جان سولی پر ٹکی ہے۔ جیتا ہوں اور نہ مرتا ہوں۔ شرمندگی اس قدر ہے کہ اپنے ضمیر سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اتنا پچھتاوا ہوتا ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ زندگی اب بس ایک خواہش تھی، تم ایک بار کہیں مل جاؤ تو تم سے معافی مانگ لوں۔ اگر تم معاف کر دو تو سکون آ جائے گا۔ یقین کرو سکون سے مر سکوں گا اور قبر میں بھی سکون سے سو سکوں گا۔ وہ اس قدر نادم نظر آ رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ یہ رستہ تھا، عام گزرگاہ تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، رابعہ کہو تم نے مجھے صدقے دل سے معاف کیا، تو میں یہ الفاظ دہرائے بغیر نہ رہ سکی اور کہا، استاد صاحب میں نے آپ کو صدقے دل سے معاف کیا۔ بے شک بھول انسان سے ہو جاتی ہے اور آپ بھی ایک انسان ہی ہیں۔ بولے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا دل مگر بوڑھا نہیں ہوتا، اور دل پر کسی کا اختیار نہیں۔ اسے کوئی شے پسند آ جائے تو بچہ بن جاتا ہے۔ تم نے میری بھول کو معاف کیا، مجھے سکون آ گیا۔ اللہ تم کو خوش رکھے۔ اب کبھی تمہارے راستے میں نہ آؤں گا۔ واقعی اس روز کے بعد استاد صاحب پھر کبھی میرے راستے میں نہ آئے۔ انہوں نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ ان کی اس راز کو راز رکھوں گی اور کبھی کسی کو نہ بتاؤں گی۔ میں نے بھی ان کی بزرگی کی لاج رکھتے ہوئے کبھی اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا اور ایک انسانی غلطی سمجھ کر فراموش کر دیا کہ انسان کا دل واقعی کبھی کبھی اس سے ایسی خطا کرا دیتا ہے جب کوئی اپنی دلی کیفیات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ میں اچھی لڑکی تھی، استاد کمال الدین بھی باکردار آدمی تھے، تو یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ میں رسوا ہوئی اور نہ ذلیل و خوار ہوئے، لیکن سوچتی ہوں ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ یہ داستانیں کوچہ کوچہ بکھری پڑی ہیں، جب ناسمجھ اور نادان نوعمر لڑکیاں اپنے گھاک قسم کے استادوں سے مرعوب ہو کر ان کی ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہیں اور آخر میں عمر بھر کا پچھتاوا پلے